ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے دیا، ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی تقویٰ۔ ماہ رمضان کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں، روزے کے تقاضوں کو ہم اور آپ پورے کر رہے ہیں ماہ رمضان میں، تو پھر یاد رکھیے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا تو پھر آپ متقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کیسے گزرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں؟ آج نہیں جاگ رہے ہیں۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے تھے۔ اچھا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آخری عشرے میں۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادت ہو رہی ہے تو ہمارے بیوی بچوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم انہیں بول رہے ہیں کہ نہیں کہ آپ بھی جاگو، آپ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو؟ رمضان ملا ہے، غنیمت جانیے، کیا پتہ اس سال ملا ہے، آنے والا سال ملے گا نہیں ملے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک رمضان صحیح طریقے سے گزار لیں گے، اللہ رب العالمین کو منا لیں گے تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا۔ ہم لوگ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عبادت بھی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان ختم ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہو یا بیچ میں بھی ایک جمعہ آ جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر بہت سارے لوگوں کا دل غمگین ہے، دل اداس ہے کہ برکتوں والا مہینہ، مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ مشاہدہ کریں گے، سماج کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ بہت سارے لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بوجھ لگ رہا ہے ماہ رمضان۔ دن بھر بھوکا فاقہ رہو، مسجد میں بھی آنا پڑ رہا ہے، تراویح کی نماز بھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ کب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا۔ اب دیکھیے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا تو حالات کیا تھی ہمارے اندر کیسا جذبہ تھا، بزرگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، کیسے لوگ مسجد آ رہے تھے، جگہ کم پڑ رہی تھی، چٹائیاں کم پڑ رہی تھی، تراویح میں سارے لوگ آ رہے تھے، جوش و خروش کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی کچھ دن ختم ہوئے، 10 دن گزرا، 15 دن گزرا، ابھی کا حال آپ دیکھ لیجئے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا اس وقت ماحول کیا تھا اور آج ماحول کیا ہے، فرق محسوس ہو رہا ہے، فرق محسوس ہو رہا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو عطا کیا تھا، ہم فیل ہو گئے، ہم پاس نہیں ہو پائے، ہم اللہ رب العالمین کے مقاصد کے اوپر کھڑے نہیں اترے۔ جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ رمضان ہی میں یہ حال ہے ہماری، تو پھر رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ رمضان کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پیش کی گئی، میرے بھائیوں اب غور کیجئے، 2 راؤنڈ ختم ہو چکا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ۔ عشرہ کا مطلب 10، پہلا 10 دن وہ بھی ختم ہو گیا ہے، پھر 10 دن دوسرا عشرہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے، یہ آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ جانتے ہیں جو آخری وقت میں سب سے زیادہ تیز بھاگے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی جیتے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم سب سے زیادہ ابھی اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے کہ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام
کیا صحابہ اکرام کے درمیان کیا ماحول ہوتا تھا، صحابہ اکرام کیسے گزرتے تھے اور ہم اور آپ کیسے گزرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے اس آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم اور آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم لوگ تو تھک گئے ہیں، 20 روزہ ہم نے رکھا، تراویح کی نماز بھی پڑھی، 5 ٹائم کی بھی نماز پڑھی، ہم لوگ تھک چکے ہیں۔ ماہ رمضان میں ابھی ہم اور آپ قیام اللیل ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر مسجد کا آپ جائزہ لیجئے، ابھی کتنے لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے شروع میں کتنے پڑھ رہے تھے، آج کتنے پڑھ رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں اگر یہ حال ہو، آپ قیام اللیل پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد آپ کبھی پڑھیں گے تہجد کی نماز؟ یہاں تو ایک سسٹم ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ کے لیے پورا انتظام کیا۔ انتظام کیسے کیا؟ جنت کا دروازہ کھول دیا، جہنم کا دروازہ بند کر دیا، رحمتوں کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہمارے لیے، جو شیاطین ہیں اسے بھی بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پورا انتظام کیا۔ اب اگر ہم ماہ رمضان میں ہماری اگر یہ حالت ہو تو پھر رمضان کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے بتایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگو مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، وَسَارِعُوا سر پر دوڑو مغفرت کی طرف اور ایک ایسی جنت کی طرف۔ اب غور کیجئے جملے کے اوپر، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا لفظ بعد میں لایا، پہلے مغفرت کا لفظ لایا۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور سب کے لیے جنت ہے، جنت کو پانا اور جہنم سے بچ جانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فقد فاز فوزا عظیما، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جنت کا لفظ اللہ رب العالمین نے بعد میں استعمال کیا، سب سے پہلے مغفرت کا لفظ استعمال فرمایا، بخشش کا لفظ استعمال فرمایا، معافی کا لفظ استعمال فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم گناہ گاروں کو کیا چاہیے؟ بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے۔ اگر ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے مغفرت کا لفظ استعمال فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اور یاد رکھیے یہ جو مہینہ ہے نا، مغفرت کا مہینہ ہے، بہت سارے بندوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، بے شمار دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، روزانہ ایک نہ ایک دعا ہر بندے کی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت طلب کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اب لمبائی کا اندازہ آپ لگائیں، چوڑائی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اب لمبائی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ آگے آیت ختم ہوتی ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے دیا، ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر ہم ماہ رمضان کے تقاضے کو پورے کر رہے ہیں، روزے کے تقاضوں کو ہم اور آپ پورے کر رہے ہیں ماہ رمضان میں، تو پھر یاد رکھیے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو پھر آپ متقی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کیسے گزرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ بیان فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، کیا مطلب آخری عشرہ؟ یہ آخری 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے، حدیث کے الفاظ احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے۔ ہم اور آپ جاگ رہے ہیں آج؟ نہیں جاگ رہے ہیں۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے تھے۔ اچھا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہماری عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آخری عشرے میں۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادت ہو رہی ہے تو ہمارے بیوی بچوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم انہیں بول رہے ہیں کہ نہیں کہ آپ بھی جاگو، آپ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو؟ اور آخری جملہ حدیث کا وشد مئزرہ، اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، اللہ کے نبی تہبند مضبوط کر لیتے تھے، بالکل مستعد ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، مطلب جو بھی کام کاج ہے سارا سائڈ میں رکھ دیتے تھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ آخری عشرہ ہے تو پھر عید کی تیاری کرنی ہے، کپڑا بنوانا ہے، اچھے سے اچھے پکوان کا انتظام بھی کرنا ہے۔ وہ جو ہم لوگ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، تو ان 10 دنوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عشرہ ذی الحج اس کو بولتے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس میں بھی ہم اور آپ عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ اس میں بھی ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے، جانور خریدنا ہے، بکرا خریدنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، یجتہد فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتھک کوشش کرتے تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ما لا یجتہد فی غیرہ، اس کے علاوہ آخری عشرے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں اللہ کے نبی اتنی محنت کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اتنی کوششیں اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ ماہ رمضان ملا ہے، غنیمت جانیے، کیا پتہ اس سال ملا ہے، آنے والا سال ملے گا نہیں ملے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے سنا موت سب کو آنی ہے، کب آنی ہے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ رمضان ملا ہے، اس کو آپ غنیمت جانیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کیجیے۔ اگر آپ صرف ایک رمضان صحیح طریقے سے گزار لیں گے، اللہ رب العالمین کو منا لیں گے، تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے اور یہ سوچئے کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مکی زندگی میں 2 شخص، یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کا راوی ہے۔ مکی زندگی میں پیارے نبی کے پاس 2 شخص آئے، صحیح حدیث ہے، دونوں شخص ایک ساتھ آئے اور دونوں شخص ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیے۔ پھر ہجرت کا ٹائم آیا، دونوں شخص ہجرت بھی کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان دونوں میں سے ایک شخص زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، زیادہ فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام وغیرہ وغیرہ، زیادہ دلچسپی لیتا تھا عبادتوں میں، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص تھوڑا کم عبادت کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا، 2 بھائی ہیں یا 2 لوگ ہیں، 2 دوست ہیں، ان میں سے ایک شخص زیادہ عبادت کرتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو زیادہ دلچسپی لیتا تھا عبادتوں میں، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، انشاءاللہ کبھی سنائیں گے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے۔ حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ ہر شخص کا حساب و کتاب ہے، لیکن شہید کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اگر واقعی اس نے اللہ رب العالمین کے لیے جہاد کیا، ڈائریکٹ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ یہ شہید کا مقام ہے، وہ شہید ہو گیا، پہلا شخص جو زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ دوسرا شخص 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے،
बिस्तर पर मौत आती है, आम मौत उसे नसीब होती है। तलहा बिन उबैदुल्लाह जो इस हदीस का रावी हैं वो बयान फरमाते हैं कि मैं रात में सोया एक रात, उसके बाद मैं ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब में क्या देखा कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, क़यामत आ चुकी है, जन्नत व जहन्नम का फ़ैसला भी हो चुका है। मैं जन्नत के बिल्कुल गेट के पास, दरवाज़े के पास खड़ा हूँ और ये दो आदमी भी खड़े हैं। कौन? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में एक शख्स शहीद हो गया था, दूसरा आम मौत मरा था और दोनों एक साथ इस्लाम कबूल किया था। वो दो शख्स भी मौजूद है जन्नत के दरवाज़े के पास। वो बयान फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में क्या देखा कि जन्नत के अंदर से एक फ़रिश्ता बाहर आता है। बाहर आने के बाद जिसका इंतकाल 1 साल के बाद हुआ था, आम मौत नसीब हुई थी, उसे इजाज़त देता है कि जाओ अभी आप जन्नत में दाखिल हो सकते हो। जन्नत में चला गया। काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद फिर वो फ़रिश्ता बाहर आया। उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हो गया था उन्हें भी इजाज़त दे देते हैं कि जाओ तुम भी जन्नत में जा सकते हो। मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। अच्छा सोचिए ज़रा, अंदाज़ा लगाइए, ये सहाबा इकराम का ख्वाब है। हम लोग भी ख्वाब देखते हैं ना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रात में ख्वाब ना देखता हो। कुछ लोग तो ऐसा है जो रोज़ाना ख्वाब देखता है। ये सहाबा इकराम का ख्वाब है मेरे भाई, सपना है। हम लोग भी सपना देखते हैं ना, तो सहाबा इकराम जो सपना देखते थे बिल्कुल ऐसे ही सपना होता था। कभी कब्र का ख्वाब, कभी क़यामत का, इसी तरीके से जन्नत और जहन्नम का। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे सहाबा इकराम ताबीर पूछने के लिए। हम और आप भी तो ख्वाब देखते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि हम लोग भी इस तरह ख्वाब देखें कि क़यामत कायम हो चुकी है, हम भी मर चुके हैं, हिसाब व किताब हो रहा है, हमारे अंदर डर है, खौफ है, या कोई उम्मीद है, या हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नहीं मेरे अमाल तो ठीक ठाक है, या कोई ऐसा नेक अमाल है उसकी वजह से मैं उम्मीद बांध के बैठा हूँ कि नहीं हमारी नजात हो जाएगी। ऐसा कभी हम ख्वाब देखते हैं? नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं जानते हैं? इसलिए कि हमारे दिल व दिमाग के अंदर वो है ही नहीं है। सहाबा इकराम के दिल व दिमाग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, हमें जहन्नम से बचना है, जन्नत में जाना है, बस और कुछ नहीं। जहन्नम से बचना है, जन्नत में जाना है। ख्वाब की कई किस्में बयान करते हैं उलमा इकराम अहले इल्म। कभी कभी ख्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है, बशारत सुनाई जाती है। कभी कभी शैतान की तरफ से होता है। कभी कभी ख्वाब ये भी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान जो कुछ करता है वही ख्वाब में देखता है। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दिल व दिमाग के अंदर तो है ही नहीं है। अल्लाह नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, नबी नहीं है, नबी का हुलिया नहीं है, नबी कैसे थे, नबी कैसे दिखते थे, ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं है। जहन्नम, जहन्नम का खौफनाक मंजर, जन्नत, जन्नत की नेमतें, ये सारी चीज़ें है ही नहीं है, तो हम ख्वाब में देखेंगे कैसे? साहबा इकराम ऐसा ख्वाब देखा करते थे। बहरहाल इजाज़त मिल गई, दोनों जन्नत में चले गए। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं मिली। कहा कि नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, तुम वापस चले जाओ। आँख खुल जाती है, सुबह हो गई। साहबा इकराम के सामने बयान किया साहबी रसूल ने ये ख्वाब, ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा। हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ। साहबा इकराम ने कहा कि हाँ हमें भी तो ताज्जुब हुआ कि ये शख्स तो शहीद हो गया था अल्लाह के रास्ते में, बहुत ज़्यादा इबादत भी किया करता था इसके मुकाबले में, लेकिन बाद में जन्नत जा रहा है। और ये शख्स शहीद नहीं हुआ था, 1 साल के बाद इंतकाल हुआ, लेकिन पहले जन्नत में जा रहा है। हाँ फंस गए। अब करें तो क्या करें? झगड़ा नहीं करना है। साहबा इकराम का मसला क्या है, मसलक क्या था, मनहज क्या था? आप फंसेंगे किसी मसले में तो आपस में झगड़ना नहीं है, इख्तिलाफ नहीं करना है। जो अहले इल्म है उनसे पूछ लेना पड़ेगा। सारे साहबा इकराम नबी के पास आए, अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है। कहा कि अच्छा तो तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? कहा कि हाँ हमें ताज्जुब हो रहा है। प्यारे नबी ने अब सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, अलैसा क़द मकसा हाज़ा बअदहु सना, ये शख्स शहीद हो गया, शहीद होने के बाद 1 साल तक ये ज़िंदा रहा कि नहीं रहा? साहबा इकराम ने कहा कि हाँ ज़िंदा रहा। मैं देखिए मैं माह रमज़ान की फ़जीलत साबित कर रहा हूँ, और ये जो नेमतें हम लोगों को मिली है माह रमज़ान, ये कितनी बड़ी नेमत है। हम लोग अगर इबादत करेंगे तो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए आप।
اللہ کے نبی نے پوچھا 1 سال تک زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ ہاں رہا۔ وَأَدْرَكَ رمضان، رمضان کا مہینہ پایا کہ نہیں پایا؟ ہاں پایا۔ فَصَامَهُ، اس کے اندر اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں روزہ بھی رکھا۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، کتنی ساری نمازیں پڑھی۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں رمضان کا مہینہ بھی پایا، روزے بھی رکھا، نمازیں بھی پڑھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے اور یہ جملہ لے کر جائیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تراویح کی نماز چھوڑ چکے تھے آج کے بعد سے تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب سنو، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان بس رمضان کا مہینہ پایا، رمضان میں عبادتیں کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی برکت سے ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا جنت کے درمیان جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیے تھے؟ کیا ملا تھا؟ کچھ نہیں، بس 1 سال کا ٹائم ملا، وقت ملا، رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے جو حقوق ہے حقوق ادا کیے، روزے بھی رکھا، عبادت بھی کی، اتنا بڑا مقام ملا۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو طاق رات ہے، ان راتوں کی بہت زیادہ عبادت ہے۔ یہ جو طاق رات ہے، کیا ہوا تھا؟ کیا ہے یہ طاق رات؟ کیا ہے یہ طاق رات؟ کبھی اگر وقت ملے، اگر آپ ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ پڑھیے گا، ایک ایک کر کے ترجمہ پڑھیے گا۔ کیا ہوا تھا اس رات میں؟ کیا ہے اس رات کی؟ کیا فضیلت ہے؟ ملے گا آپ کو اس سورہ کے اندر۔ پہلی فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اس رات میں۔ دوسرا فضیلت کیا ہے جانتے ہیں؟ 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ میں آ جائے، اس رات کو اہمیت دے، وہ بھی جاگنا شروع کر دے، عبادت کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ آفر دے کہ 1 دن ڈیوٹی کرنا ہے، بس 1 دن اگر آپ ڈیوٹی کریں گے، کام کریں گے، 10 دن کی مزدوری ملے گی آپ کو، 1 سال کی مزدوری ملے گی؟ نہیں، 10 سال کی مزدوری ملے گی؟ نہیں، اور نہیں، 20 سال کی مزدوری ملے گی، 50 سال کی مزدوری مل جائے گی۔ 1 دن آپ کام کیجئے، بس 1 دن آپ کام کیجئے، دل لگا کے، دل و جان لگا کے کام کیجئے، 1 دن 50 سال کی مزدوری ملے گی، بیٹھ کر آپ کھائیں گے پوری زندگی۔ کیا خیال ہے، کوئی کرے گا؟ کرنے کے لیے ہر شخص تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہی شخص تیار نہیں ہوگا جو بیوقوف ہوگا، جو نادان ہوگا، کم عقل کا ہوگا، وہی تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا 1 رات آپ عبادت کرو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نکالیے موبائل، حساب کر کے دیکھیے کتنے سال کا بنتا ہے، کتنے سال کی ہمیں مزدوری مل رہی ہے 1 رات اگر ہم عبادت کریں گے تو۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے، اللہ رب العالمین کے جو خاص فرشتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ والروح، جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی سوال کرے گا کہ تقدیر تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ تو پھر بعد میں آپ پوچھئے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، کیا ہونا ہے 1 سال میں، کس کی موت ہوگی، کس کو زندگی ملے گی، کس کو کتنا روزی ملے گی، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کس کا گھر بنے گا، کون بیمار پڑے گا، کس کو شفا ملے گی۔ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں۔ آپ پریشان ہیں زندگی میں، کس کو پریشانی سنا رہے ہیں آپ؟ سنائیے اللہ رب العالمین کو۔ تقدیر کا فیصلہ ہوگا رات میں، تقدیر کا فیصلہ ہوگا آخری عشرے میں، تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں ٹینشن ہے، الجھن ہے، پریشانی ہے، مسلمان ذلت کے ساتھ رہیں گے یا رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ تقدیر کا فیصلہ، بدلیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آپ بدل سکتے ہیں 1 رات میں عبادت کر کے۔ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی رات ہے۔
اس رات کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اور آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ یہ قدر والی رات شب قدر ہمیں مل جائے۔ 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی۔ جبریل امین آئے پیارے نبی کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا ان الذی تطلب امامک، کہ اللہ کے نبی آپ جس رات کو ڈھونڈ رہے ہیں اس عشرہ میں نہیں ہے، وہ سامنے ہے۔ امامک کا معنی سامنے، اس عشرے میں نہیں ہے، وہ سامنے ہے۔ پھر دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، دوسرا عشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ پھر جبریل امین آتے ہیں، ان الذی تطلب امامک، اللہ کے نبی جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس عشرے میں، اس عشرے میں نہیں ہے، آخری عشرے میں ہے، اس میں آپ تلاش کیجئے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ڈھونڈنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی تعلیم دی، تم میں سے اگر کوئی شخص اس طاق رات کو، اس قدر والی رات کو اگر ڈھونڈنا چاہے تو پھر آخری عشرے میں ڈھونڈے اور طاق راتوں میں ڈھونڈے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے، ہم اور آپ سوئے ہوئے ہیں نا، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ماہ رمضان ختم ہو رہا، کتنا اہم مہینہ ختم ہو رہا۔ پیارے نبی نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم، اگر کوئی شخص اس کی فضیلت سے محروم ہو جائے، یہ خاص فضیلت حاصل نہ کر پائے رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ بدقسمت ہے یہ شخص، سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے جب پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور بد دعا کی کہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا آمین، اللہ کے نبی آمین بول دیے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری آپ کی بخشش نہیں ہوتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے، ہم کس کی دعا بد دعا لے کر جائیں گے؟ جبریل امین کی بد دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ تو پھر روئیے، گر گڑائیے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کتنوں ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے میرے بھائی۔ قرآن حکیم آپ پڑھیے سورۃ البقرہ، تو جہاں روزے کے بارے میں آیت ہے، آیت نمبر 183، آیت نمبر 184، 85، اس کے بعد پھر دعاؤں کا ذکر ہے۔ ربط کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جو ماہ رمضان ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، روزانہ اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہے، روزانہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ابھی ترجمہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، خلاصہ میں بتاؤں، جب کوئی مانگنے والا بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، ابھی اس کے جملے ہونٹ سے بھی جدا نہیں ہوتے، ہونٹ سے بھی جدا نہیں ہوتے ہیں اس کے جملے، اللہ رب العالمین سن لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورا کر دیتا ہے۔ مانگیے، مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العالمین سے، کوشش کیجئے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے۔ ختم ہو گیا ہمارے ادھر، ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا کہ کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ ٹھیک ہے امام صاحب نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب یا کوئی عالم علماء آپ کو منع تھوڑے نہ کیے ہیں کہ آپ دعا مت کیجئے۔ قبرستان میں دعا نہیں ہوتی، اجتماعی دعا، تو کبھی کوئی منع کیے ہیں کیا؟ ہمیشہ بولتے ہیں کم سے کم وہاں 5 منٹ آپ رکیے، اپنے مرنے والوں کے حق میں دعا کیجیے۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے آپ کیجئے، خود سے کیجئے۔ مسجد میں آپ نماز پڑھے، آپ نے تو عبادت کر لی، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیے، تہجد کی نماز پڑھ لیے، جیسے ہی سلام پھیرے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی بتا دوں، جس طریقے سے تراویح کی نماز ہوتی ہے اس طریقے سے بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ تراویح کا کیا مطلب؟ یہ نماز ایسی نماز ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو سکون ملے، تو کہاں سکون مل رہا ہے ہمیں اور آپ کو؟ ہم تو تھک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہ ایسی نماز ہے، یہ 20 منٹ میں ختم کرنے والی نماز نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں ختم کرنے والی نماز نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی پڑھاتے تھے، صحابہ اکرام کو آپ نے پڑھایا، صحابہ اکرام پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ سحری کا ٹائم نکل جائے،
آج سحری کرنے نہیں ملے گا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھائے، صحابہ اکرام کو ایسا لگا کہ آج سحری چھوٹ جائے گی، سحری ہی نہیں کر پائیں گے ہم۔ تو پھر اطمینان کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعاؤں کا نماز پڑھ لی، اب آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تو یہ فکر بھی ہونی چاہیے۔ دعاؤں کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو چمٹ کر مانگی، چمٹ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگی۔ اللہ دینا پڑے گا، اللہ تو دے۔ چمٹ کر مانگنا کس کو بولتے ہیں؟ ریلوے اسٹیشن پہ آپ دیکھیے، کبھی کبھی کوئی بچہ آئے گا مانگنے کے لیے، وہ کبھی ہاتھ پکڑ لے گا، پیر پکڑ لے گا، کپڑا پکڑ لے گا، 5 روپیہ دینا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین کے خزانے، اللہ الصمد، خزانے کی بات آئی تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سب کو اس کی خواہشات کے مطابق دے دے۔ تو سمندر میں آپ سوئی ڈالیں گے، ایک سوئی جتنا پانی کم ہوگا اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ تو چمٹ کر مانگے، اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، دینا ہی پڑے گا۔ اللہ تو دے، اگر تو دے دے گا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی؟ تو اس طریقے سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ماہ رمضان میں ہم جو کچھ عبادت کر رہے ہیں، رب ذوالجلال تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین تو ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ رب ذوالجلال تو ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ رب العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ابھی بھی ہم لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت نہیں بیٹھی ہے، رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ رب العالمین ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔